پہاڑوں کی سلطنت جولا پاکستان گلگت بلتستان سے پروگرام احوال گلگت بلتستان کے ساتھ میں ہوں محمد سالم۔ ناظرین، گلگت بلتستان کی پارلیمانی تاریخ میں سب سے بڑا بجٹ پیش کرنے کا یقیناً اعزاز موجودہ حکومت اور بالخصوص صوبائی وزیر خزانہ جاوید علی منوا کو حاصل ہے، لیکن یہ جتنا بڑا بجٹ پیش ہوا ہے اس حوالے سے اپوزیشن اسی حساب سے ناراضگی کا اظہار بھی کر رہی ہے، تحفظات کا اظہار کر رہی ہے۔ تو منوا صاحب، آپ ان تمام تر گلے شکووں کو کس نظر سے دیکھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے کوارڈینیٹ کیا۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ گلگت بلتستان جیسے محروم علاقے کو پہلی دفعہ ہم نے کھرب کا ہندسہ جو ہے وہ کراس کیا ہے۔ 106 ارب کا بجٹ جس انداز میں تیار ہوا قلیل مدت کے اندر، جس میں ہمارے پاس میگا ڈیولپمنٹل پیکیج بھی تھا، ہماری وفاق میں بہت ساری انگیجمنٹس تھی، اور جس انداز میں خان صاحب نے اپنے وعدوں کے مطابق اپنے ویژن کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے ہمیں موقع فراہم کیا، ہم وفاقی حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد یقیناً یہاں پہ جو معاملات ہیں ان معاملات کے اندر اپوزیشن کا شور شرابہ پارلیمانی روایت ہے، وہ اس پارلیمانی روایت کو صرف جاری رکھے ہوئے ہیں، اگرچہ اندر سے ہمارے اپوزیشن کے بھائی ہم سے زیادہ خوش ہیں۔ رہی بات جو اے ڈی پی کی ڈسٹریبیوشن کا فارمولہ ہے، یقیناً قانون کی روح سے جس انداز میں ڈسٹرکٹ شیئر ہیں، ڈسٹرکٹ شیئر آبادی اور ریموٹنس کے حساب سے ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیا ہے، تمام اضلاع جو ہیں وہ اپنے حساب سے ایلوکیشن لے چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جی بی لیول کے اوپر جس طرح کی ڈسٹریبیوشن قانون کی روح سے ریکوائرڈ ہے وہ ہم پوری کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ چیف منسٹر اسپیشل انیشیٹوز کے اندر اے ڈی پی کی مد میں اور نان ڈیولپمنٹ گرانٹس کی مد میں جس انداز میں تعلیم کو، شعبہ صحت کو، اور پھر پاور ڈپارٹمنٹ، انرجی کرائسس جس انداز میں یہاں پینیٹریٹ کرتا جا رہا ہے اور جس طرح سے پرولونگ ہونے کا خطرہ تھا، اس کے لیے جس انداز میں ایلوکیشنز بوتھ سائڈس، ڈیولپمنٹ سائڈ پہ اور نان ڈیولپمنٹ سائڈ پہ رکھی گئی ہیں، یہ ایک تاریخی اقدام ہے۔ ہم کنونس کر پائیں گے اپنے اپوزیشن کے بھائیوں کو بھی اے ڈی پی کی ریسورس جو فارمولیشن ہے، جو ڈسٹریبیوشن ہے ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر، جی بی لیول کے اوپر، سیکٹورل لیول کے اوپر اور پھر حلقوں کی بنیاد کے اوپر، ہم اپنے اپوزیشن کے دوستوں کو کنونس کر پائیں گے۔ میں پھر ری ایٹریٹ کروں کہ ہمارے اپوزیشن کے دوست یقیناً گلگت بلتستان میگا ڈیولپمنٹ پیکیج سے بھی بڑے خوش ہیں، اور جس انداز میں ایک غیر روایتی اور تاریخی بجٹ پیش ہوا ہے اس سے بھی خوش ہیں، لیکن چونکہ پارلیمانی روایات ہیں انہوں نے تھوڑا سا شور شرابہ جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے، اور وہ ان کا بھی حق ہے۔ پارلیمانی تاریخ کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں اور ہم ان کو دل گلے لگائیں گے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ یقیناً جاوید علی منوا صاحب نے بٹوین دا لائن بہت ساری باتیں کہہ ڈالی ہیں، اور یقیناً بعض اپوزیشن کے رہنما ہمیں خوش بھی دکھائی دیتے ہیں، اور یقیناً یہ جمہوریت میں شور شرابہ جمہوریت کا حسن ہے، اور یقیناً ہمیں امید ہے کہ گلگت بلتستان کی جو پارلیمانی تاریخ کا جو سب سے بڑا بجٹ پیش ہوا ہے یہ گلگت بلتستان کی تعمیر و ترقی کی رفتار کو آگے بڑھانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ منوا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، بڑی نوازش۔ جی ناظرین، ہم آج کے اس پروگرام میں گلگت بلتستان کا جو بجٹ ہے اسمبلی کے اندر جو پیش کیا گیا حکومت کی جانب سے، تو اس حوالے سے یقیناً اپوزیشن کے اندر جو ہے وہ خاصی بے چینی پائی جاتی ہے، اور اس حوالے سے نواز خان ناجی صاحب وہ واحد رکن اسمبلی ہے جنہوں نے اپنے پورے شد و مت کے ساتھ اس بجٹ کو مسترد کیا اور بجٹ کی کاپیاں بھی پھاٹ ڈالی۔ تو سر، آپ اس کا تفتیش میں کیوں آ گئے؟ نہیں، آپ حلیم بھائی، پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا کہ ٹی وی اسٹین کے ہمارے اپنا ٹیلی ویژن ہے، تو آپ ہمارے مسائل کو آپ اٹھاتے ہیں، جس کے لیے میں آپ کا مشکور ہوں۔ نہیں، پھاڑنا کیا ہے، یہ تو کسی کا سر پھاڑنے کے قابل بات ہے جناب۔ وہ جو پہلے ہمیں کہا جاتا تھا نا، قرب قیامت میں بہت برے لوگ آئیں گے، تو مجھے تو قیامت کی قربت لگ رہی ہے ان کی یہ حرکتیں دیکھ کر۔ جناب، ظلم سے کوئی حکومت نہیں چل سکتی ہے، کفر سے چل سکتی ہے، یہ مذہب بھی کہتا ہے اور اخلاقیات بھی کہتے ہیں۔ یہ کون سی بات ہو گئی جناب عالی کہ اس علاقے کے اندر جب بیوروکریسی تھی تو بھی انصاف تھا، جب ڈکٹیٹرشپ تھی تو بھی انصاف تھا، جب یہاں اختیارات نہیں تھے تو بھی انصاف تھا۔ میں کیوں نہ اتنا غصے میں آ جاؤں کہ میں نے زندگی گزاری ہے ڈیموکریسی اور اس علاقے کے اندر اصلاحات کے لیے۔ کیا ہم نے اصلاحات اس لیے لایا تھا؟ ایک حد ہوتی ہے ہر چیز کی جناب عالی، کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کوئی پہلی مرتبہ آئے ہیں اور اگلا سال بھی نہیں آنا ہے، بندر بانٹ کر کے جو ہم نے بھاگنا ہے ایک دم سے اپنے علاقے کو جو ہے سوئٹزرلینڈ بنانا۔ یار، اس طرح کوئی سوئٹزرلینڈ نہیں بنتا ہے، اس طرح کوئی ترقی نہیں ہوتی ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے اپنے حلقوں کے اندر بڑے پیسے خرچ کیے ہیں، وہاں کوئی سوشل لائف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ سوشل لائف میں تبدیلی انصاف سے آتی ہے، ٹالرنس سے آتی ہے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے سے آتی ہے۔ سرکار کے پیسے چوری کرنے سے، کرپشن کرنے سے، مختلف ٹھیکوں میں ان کو خراب کرنے سے کوئی نہیں آتا۔ تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر سرکاری جو وہ ہے اپنے ممبر ہے، انہوں نے اپنے لیے جو ہے زیادہ پیسے کھینچنے کی کوشش کی ہے اور اپوزیشن کو جو ہے محروم کرنے کی کوشش کیا۔ اب اپوزیشن کے اندر بھی تو انسان بستا ہے نا۔ اب قانون بھی تو ایسا ہے کہ اگر میں ایک
कानून साज हूँ तो मुझे आंखें थोड़ी बंद करके ये सोच के कानून बनाना चाहिए कि कल इसी कानून का मेरे ऊपर इतलाक होगा तो क्या रिजल्ट आएगा। अब इनको भी कम से कम कल इन्होंने इस इख्तलाफ में रहना है। अगर एक रवैया बनाया जाए 2 मिनट, मसलन ये सारे लोटे हैं ना, चूंकि ये इमरान खान की पार्टी में लोटे जमा होता है ना, अगर ये लोटेक्रेसी को जब हम इसी तरह प्रोमोट करेंगे तो इससे भी लोटेक्रेसी, अब आम पब्लिक में ये है कि जो हुकूमत में जाएगा उसको फायदा मिलेगा, तो इसका मतलब बाकी पार्टियों को खत्म करना, जो भी आएगा उसमें जाएगा। आप आज़ाद कश्मीर में भी लाइन लगी है, इधर गिलगित में भी लाइन लगी, पंजाब में भी, बलूचिस्तान, इस तरह कौन से डेमोक्रेसी आनी है? इस माशरे को, इस माहौल को, इस मुल्क को, इस कौम को बर्बाद करने का एक संजीदा एक कोशिश है इन लोगों की। और ये बच्चे हैं, इनकी कोई समझ नहीं आती है, ये बर्बाद करेंगे इस इलाके को, कोई तरक्की वरक्की कुछ नहीं होगा, ह्यू एंड क्राई होगा और एक दूसरे की गिरबानों में हाथ होगा। तो आप क्या चाहते हैं कि बजट के हवाले से बहस यकीनन जारी है और आइंदा भी इस पर डिबेट होती रहेगी, तो आप क्या फाइनल सोल्यूशन क्या? फाइनल सोल्यूशन ये है कि ये एक बजट नहीं है, आगे भी दुनिया ने चलना है, आगे भी असम्बली ने चलना है, गिलगित बल्तिस्तान ने चलना है। हम ये कह रहे हैं कि एक मैकेनिज़्म डेवलप करें। मेरी तजवीज़ ये है कि हर हलके के अंदर वहाँ का मुतल्लिका अदारा, अगर वहाँ रोड ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का काम है तो वहाँ एक्सन होगा, एजुकेशन का काम है तो वहाँ DDE होगा, वहाँ पर अगर हेल्थ का काम है तो DHO होगा, तो उनके साथ वहाँ DC के ऑफिस में या सरकार के किसी प्लानिंग के किसी ऑफिस में एक मशावरत होनी चाहिए। मशावरत के साथ ज़रूरी नहीं है कि मेंबर जो कहता है वहीं हातमी हो। मेंबर की मशावरत इसलिए ज़रूरी है कि लोग मेंबर के पास आते हैं। एक गांव में दूर दराज बिलहंज में आगे क्या कहते हैं वो पेयखिन में लोग बसते हैं, वो एक्शन उनको नहीं जानता, जिंदगी में कभी वहाँ नहीं गया, DHO वहाँ नहीं गया है, DDE वहाँ नहीं गया है, LJRD का कोई अफसर वहाँ नहीं गया है, वहाँ मेंबर जाता है, वहाँ के लोग मेंबर के पास आते हैं, तो वो प्रायोरिटी फिक्स करेगा, फिक्स करके फिर मुल्क के हालात और बजट को देखकर उसको मैच्योर किया जाएगा और फिर प्लानिंग डिपार्टमेंट उस पर काम करेगी और इसको हुकूमत के सामने ले जाकर उसको मंजूर, ये एक प्रोसेस, इस प्रोसेस में मेंबर भी होना चाहिए, हुकूमत भी होना चाहिए, असेंबली भी होना चाहिए, हुकूमत भी होना चाहिए, एक मैकेनिज्म होना चाहिए। जी तमाम स्टेक होल्डर, ये है मेरा मुताल, ये आइंदे के लिए भी कानून साजी हो, तो ये मैं कहना चाहता हूँ। प्रोग्राम हवाला गिलगित बल्तिस्तान में आज हमारा साथ हैं इम्तियाज़ अली ताज साहब। आप वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के तर्जुमान हैं और यकीनन गिलगित बल्तिस्तान में तामीर और तरक्की के हवाले से, हुकूमत के जो अचीवमेंट्स के हवाले से, जो कारकर्दगी के हवाले से, जो एक्टिविटीज़ के हवाले से ताज साहब यकीनन मीडिया के साथ हमेशा कनेक्ट रहते हैं और हमें अपडेट करते रहते हैं। तो ताज साहब, यकीनन नो डाउट कि बहुत बड़ा बजट आपकी हुकूमत ने पेश किया, लेकिन अपोजिशन की तरफ से भी पूरी शद्दुमत के साथ इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले K2 TV का मैं मशकूर हूँ, उन्होंने बोलने का मौका दिया। अल्हम्दुलिल्लाह गिलगित बल्तिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा 106 अरब मालियत का बजट हमारी हुकूमत ने, वज़ीर आला खालिद खुर्शीद की हुकूमत ने पेश किया है और इसमें जो अहम चीज़ें रखी गई हैं वो अवामी मुफाद की रखी गई हैं और जो अवाम को दरपेश मसाइल थे, चाहे वो लोड शेडिंग हो, वो चाहे सेहत आमा हो, तालीम आमा हो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वही सेक्टर्स को फोकस किया गया है जो हमारे अवाम गिलगित बल्तिस्तान के 70 साल देरीना मसाइल थे, उनके पायदार हल इस बजट में तलाश किए गए हैं। तो जहाँ तक अपोजिशन की बात है, अगर आप उनकी गुफ्तगू देखें तो वो जुज़वियात और जो सप्लीमेंट्री चीज़ें हैं, जो हल्के में छोटी चीज़ें हैं, उनकी तरफ ज़्यादा फोकस है। ओवरऑल बजट के हुजम, बजट की तरजुहात और बजट के जो सेक्टर्स में एलोकेशन है उसके हवाले से कोई एक भी नुक्ता वो अब तक सामने लाने में नाकाम रहे हैं। तो फिर कहूँगा यही हमारी दलील है सबसे बड़ी कि अपोजिशन अब तक नाकाम है हमारे ओवरऑल बजट के हवाले से कोई बड़ा सुकम पेश करने में। यही दलील है कि वज़ीर आला खालिद खुर्शीद की जो हुकूमत है उसने एक बेहतरीन बजट पेश किया है, एक तारीख़ी बजट पेश किया है और वो उसमें अवाम के मसाइल का हल पेश किया है। अच्छा ताज साहब, जैसे कि अपोजिशन लीडर ने अपने खिताब में कहा कि इस बजट को जो है वो अदालत में चैलेंज किया जा सकता है, इस पर आप क्या कहें? देखिए, ये बजट जब यहाँ से मंजूर होगा तो ये एक इस मुक़्तदर ऐवान की एक आवाज़ होगी, एक कानून होगा जो मेरे ख्याल में, मैं कानून का स्टूडेंट तो नहीं हूँ, मेरी नाक़िस राय में, मेरी मालूमात में वो किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकता। अगर ऐसा करेंगे तो ये जिस तरह पहले गए थे अदालत में उसी तरह उनको फिर सुबकी होगी और इंशाअल्लाह हमारी हुकूमत, तहरीक इंसाफ की हुकूमत, वज़ीर आला खालिद खुर्शीद की हुकूमत जैसे पिछले 5 महीने में सुरखरू हुई है, एक दफ़ा फिर सुरखरू होगी।
जी नाज़रीन, आपने ताज साहब का मौक़िफ़ सुना और प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि हिज़्ब इक़्तिदार के अहबाब से भी हम गुफ्तगू कर सकें और हिज़्ब इख्तिलाफ़ के अहबाब से भी हम गुफ्तगू कर सकें। यकीनन तामीरी तनकीद जो है किसी भी माशरे को, किसी भी घर गली मोहल्ला शहर सूबा मुल्क को आगे बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है। तामीर और तरक्की की रफ्तार को आगे बढ़ाने के लिए तामीरी तनकीद जो है वो ज़रूरी है और तनकीद बराए तनकीद से यकीनन माशरे में बिगाड़ पैदा हो सकता है और तनकीद बराए इस्लाह से माशरे के अंदर तरक्की की रफ्तार को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। बजट के हवाले से हुकूमती अराकीन का क्या कहना है, आइए नाज़रीन हमने जो गुफ्तगू की है हुकूमत के अराकीन के साथ, मुख्तलिफ वज़रा के साथ, वो आपको सुनाते हैं कि उन्होंने इस हवाले से क्या कहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहला बजट पेश हुआ असम्बली में और एक तारीख़ी बजट हमारे मिनिस्टर फाइनेंस ने पेश किया है, जिसका 1 खरब और 6 अरब की टोटल हुजूम उस बजट का बनता है। तकरीबन 44 अरब डेवलपमेंट की मद में बजट का जो है एलोकेशन है और 51 अरब नॉन डेवलपमेंट में है और फिर 8 अरब के करीब उसकी फूड की गंदम की सब्सिडी का है। तो ये कुल मिला के 1 खरब और 6 अरब रुपए का उसमें हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम इतना बड़ा हुजूम का बजट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान की आवाम की फ़लाह और बहबूद के लिए, यहाँ के लोगों की तालीम के लिए, सेहत के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मुख्तस किया है। इसके पीछे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की एक ज़ाती दिलचस्पी, आपको पता है कि वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद 2-3 दफ़ा गिलगित बल्तिस्तान आए और अपनी तमाम तकारीर में गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की, यहाँ की खूबसूरती और यहाँ के जगहों की खूबसूरती की एक मिसाल भी वो देते रहे। और साथ ही साथ जो वज़ीर-ए-आज़म साहब का जो एक पैकेज है, डेवलपमेंटल पैकेज, गिलगित बल्तिस्तान जीबी डेवलपमेंटल पैकेज, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो रोड्स के बड़े अरबों के जो प्रोजेक्ट्स हैं, नगर रोड है, फिर दारेल तांगीर रोड है, अस्तोर शोंटर रोड है और गिज़र चतराल रोड है, ये सारी वो सोच है जिसके पीछे टूरिज़म का एक ख्वाब छुपा हुआ है खान साहब का। और गिलगित बल्तिस्तान का आपको पता है कि 2 चीज़ों की कमी है, जबकि अल्लाह की तरफ से पूरी हैं, लेकिन पिछले 2 अदवार की हुकूमतों ने इसको पूरा नहीं किया, एक पानी और एक बिजली। अब जिस असम्बली के ऊपर आप खड़े हैं, यहाँ पीने का पानी नहीं है, हर वक्त यहाँ पानी का बहरान रहता है, पीने का साफ़ पानी नहीं है और दूसरा बिजली भी नहीं है। अब पूरे पाकिस्तान को सैराब करने वाला दरियाए सिंध जो आपके और मेरे सीने से गुज़रता है, मुझे और आपको बिजली मुहैया नहीं है और फिर पीने का साफ़ पानी, इतने ग्लेशियर्स, इतने मतलब नदी नाले हैं, लेकिन वाटर सप्लाई की स्कीमें नहीं हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो आम आवाम तक हमने पहुंचाना है, उनका हक है, ये रियासत का पैसा है। नौजवानों के लिए मुख्तलिफ एंडाउनमेंट फ़ंड्स, खा वो एहसास प्रोग्राम के ज़रिए हों, खा वो हेल्थ एंडाउनमेंट फ़ंड हो, खा वो एजुकेशन के अंदर जो रिफॉर्म्स और फिर मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स की बातें हुई और ख़वातीन के ऊपर ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। फिर एनिमल हस्बेंड्री का जो सब्जेक्ट है, इस इलाके में लोगों के पास माल मवेशी है, एक गाय अगर 2 किलो दूध देती है तो क्यों ना हम उस किस्म की जर्सी या फिर ऑस्ट्रेलियन या साहिवाली गाय लोगों को मुहैया करें कि जो 10 से 12 केजी दूध दे। तो ये वो सोच है जो बराह रास्त आवाम तक उसका फल मिले। गिलगित बल्तिस्तान का इस बार का जो बजट है वो आम आवाम की ज़रूरियात को सामने रख के बनाया गया है, न कि एलीट क्लास के। मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। ये बजट माशाल्लाह हौसला अफजा बजट है। इससे पहले ऐसा शानदार बजट ना पहले आया है ना कभी आएगा, हमारा ये दावा है। और बजट सेशन में बजाय हौसला अफजाई करने के
اپوزیشن کی جو ہے نا جو واک آؤٹ ہے وہ سمجھ سے بالاتر ہے. یہ اس بجٹ سے فائدہ حاصل ہوگا اور خاص طور پہ ایجوکیشن، ہیلتھ اور ایگریکلچر اور سیاحت، ان تینوں کو بہت زیادہ فوکس کیا گیا ہے. تو اس سے عام لوگوں کے لیے فائدہ پہنچے گا. اپوزیشن وہ طبقہ ہی بے چین طبقہ ہے نا، تو اپوزیشن کا کردار ہی وہی ہے. تھوڑی بہت اگر اس طرح کا اداکاری نہ کرے تو پھر ان کو اپوزیشن بھی برقرار رہنا مشکل ہے. باقی بجٹ بھی ٹھیک ٹھاک طریقے سے انہوں نے بھی صحیح طریقے سے برابری کی بنیاد پر اے ڈی پی سے تقسیم کر کے اٹھایا ہے. باقی بے چین ہونا میں تو نہیں مانتا ہوں کہ یہ لوگ ناراض ہو کے دل سے ناراض ہو کر گئے ہیں، کیونکہ تمام مشاورات میں یہ لوگ شامل ہیں. تو یہ چھوٹا موٹا اداکاریاں ہوتے رہتے ہیں. اے ڈی پی سے حصہ اٹھانا تھا، وہ اپوزیشن نے اٹھایا ہے. باقی اگر تھوڑی بہت اتنا اداکاری نہ کرے تو پھر باہر عوام بھی، پبلک بھی شور کرتے ہیں کہ آپ اپوزیشن کیا کردار ادا کیا. تو اپوزیشن کا کام یہی ہے کہ حکومتی جماعت صحیح بھی بولے تو انہوں نے سننا نہیں ہے، اپوزیشن لیڈر غلط بھی بولے تو انہوں نے ڈسک بجانا ہے. یہ تو پورا ملکی المیہ ہے. تعلیم کی صحت میں رکھا ہے، صحت، ایجوکیشن، ہیلتھ، ٹورزم میں زیادہ سے زیادہ سیاحت کے فروغ کے لیے زیادہ بجٹ رکھا ہے. تعلیم میں بھی ٹھیک بجٹ رکھا ہے، صحت کے لیے بھی رکھا ہے. باقی دیگر شعبوں میں بھی ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے یہ تو تاریخی بجٹ پیش کیا گیا. اس سے پہلے میرا اس وقت 50 سال عمر ہے، کئی اسمبلیاں ہم نے دیکھا ہے، کئی اقتدار اور اپوزیشن ہم نے دیکھا ہے. ہر وقت اپوزیشن کو رلانے کے علاوہ اقتدار کچھ نہیں کیا. تو یہ خالد خورشید صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے اپوزیشن کی بھی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ان کو بھی ٹھیک ٹھاک بجٹ دیا تاکہ عوام میں خرچہ ہونا تھا. ان کا احساس کرتے ہوئے یہ خالد صاحب کی دور اندیشی ہے. باقی مفت میں یہ لوگ ناراض ہوتے ہیں. باقی تمام ہمارے جو اعلانات ہوئے ہیں، جو آج پیش کیا گیا، یہ تمام عوامی مفاد میں ہی ہے. بالکل میرٹ کے اوپر بات کریں کہ 106 ارب روپے کا بجٹ، تو یہ ایک ہسٹری ہے. اس سے پہلے لاسٹ نون لیگ کا جو بجٹ تھا وہ 68 ارب سم تھنگ کا تھا آپ کے سامنے. تو اپوزیشن کے دوست واویلا کرتے ہیں تو یہ شاید لوگوں کو بیوقوف بنانے کا ایک ہیلا بہانہ ہے. لیکن مجھے یقین ہے انشاءاللہ اپوزیشن کے تمام دوست اندر و اندر بڑے خوش ہیں. ان کو ایکول اس پہ لا کے بجٹ ان کو دیا گیا ہے. جس طرح ہماری اے ڈی پیز ہیں اس طرح ان کی بھی اے ڈی پی چلی گئی ہے. میں اس کے آگے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ہمارے دوست ہیں شاید ایگریسو موڈ میں تھے، اسپیشلی ناجی صاحب، وہ سینئر پولیٹیشین نے، ان کو یہ ایک نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن مجھے یقین ہے انشاءاللہ یہ بجٹ وہ سینے سے لگا کے چلے جائیں گے. بیانی کے تحت عدالت گئی تھی کہ ایکول ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ہو، تو وزیر اعلیٰ جناب خالد خورشید صاحب نے ان سے میٹنگ کی اور ان کا جو بیانیہ تھا اس کو قبول کرتے ہوئے تمام جو الیکٹڈ ممبرز ہیں اور جو ہمارے ٹیکنوکریٹس ہیں، ہماری فیمیل ممبرز ہیں، سب کو ایکول فنڈز دیے ہیں. جو کہ ابھی چیف منسٹر کے بلاک سے جائیں گے، وہ 5 کروڑ فری ممبر جو فنڈ ملنے ہیں ان کو، یہی ان کا مطالبہ تھا، وہ گورنمنٹ نے پورا کر دیا. اب اپوزیشن کی طرف ہم چلتے ہیں. سب سے پہلے قائد حزب اختلاف امجد حسین ایڈوکیٹ کی رائے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ گلگت بلتستان اسمبلی میں پیش شدہ بجٹ جو ہے اس بجٹ کو وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں. بجٹ کو محض سیاسی بنیادوں پر سیاسی مفادات کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور بجٹ بنانے کی جن ذمہ دار اداروں کی ذمہ داری تھی ان سے بھی بجٹ اٹھایا گیا، ان کو بھی بائی پاس کیا گیا، اور ایسا بجٹ دیا گیا جس کے اندر مطلب گلگت بلتستان کے بنیادی مسائل کو حل کرنے کی بجائے مزید مسائل پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. گلگت بلتستان کے عوام کو جو ضروریات تھی ان کے اوپر بجٹ کو فوکس نہیں کیا گیا. برعکس پریویلیجز اور اپنے مفادات، اپنے مرات، اپنی عیاشیوں کے لیے 47 ارب روپے رکھے گئے، جس کے اوپر ہمارے سیریز ریزرویشنز ہیں. گلگت بلتستان میں ٹوٹل 50,000 ملازم ہیں، اور ان 50,000 ملازمین کی بہتری کے لیے انہی کے اوپر خرچ کرنے کے لیے 47 ارب روپے رکھے گئے. اور گلگت بلتستان کی اسمبلی 24 کا ایوان ہے، 40 وزیر رکھے گئے ہیں. جس اسمبلی 24 کے اسمبلی میں 40 وزیر ہوں
اور 50,000 ملازمین کے لیے 47 ارب روپے یا 50 ارب روپے رکھے جائیں، اس اسمبلی کے اندر رہ کے، اس نظام کے اندر رہ کے ہم گلگت بلتستان کے عوام کو منہ نہیں دکھا سکتے تھے. اس لیے ہم نے احتجاج کیا. ہم یہ سمجھتے تھے کہ گلگت بلتستان کے عوام کا بجٹ جو ہے وہ مراد یافتہ افراد پہ خرچ ہونے کی بجائے ان افراد پہ خرچ ہو جو ڈیزرونگ ہیں، جو غریب ہیں، جن کو ضرورت ہے، جن کو سکول کی ضرورت ہے ان کو سکول دینا چاہیے تھا، جن کو کالج کی ضرورت ہے، ہیلتھ کی ضرورت ہے، جو بنیادی ضروریات ہیں وہ ملنے چاہیے تھے. پلاننگ کے اصولوں کو بائی پاس کیا گیا، پلاننگ کے اصولوں کو مد نظر نہیں رکھا گیا، انصاف کو مد نظر نہیں رکھا گیا، اور گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ ایک ظلم کا نہ ختم ہونے والا ظلم شروع ہوا ہے. اب بجٹ 1 خرب سے تجاوز کر گیا ہے تو بھی انہی 49,000 یا 50,000 ملازمین کے لیے ہی رکھا گیا. مطلب ان میں سے بھی ان لوگوں کے لیے جو مراد یافتہ ہے. مطلب ان کی تنخواہ بڑھاتے، اگر ان 50,000 ملازمین کی تنخواہ کو 25% کرتے تو ہمیں تکلیف نہ ہوتی، لیکن ان کی مطلب گاڑیوں کے مینٹیننس کے لیے اربوں روپے رکھے گئے، عیاشیوں کے لیے اربوں روپے رکھے گئے، اور مختلف چکروں کے لیے پیسے رکھے گئے. غریب ملازمین کو کچھ دیا نہیں گیا. یہ اس طرح کا مطلب بجٹ ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان لوگوں نے کیا کیا، اتنے پیسے کا ضیاع کیوں، اس قدر لیوش حکومتیں کیوں، مطلب اپنے ایکسپینڈیچرز کو کم کیوں نہیں کیا گیا. تو ایکسپینڈیچر کو جو نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے اس کو مطلب کوئی 100 ٹائمز گلگت بلتستان کی ڈیولپمنٹ سائٹ سے نان ڈیولپمنٹ سائٹ کو بڑھایا گیا ہے، جس کے اوپر ہم اعتراض کر رہے ہیں. اور مطلب 24 ممبران کے حلقے ہیں، 24 ٹوٹل حلقے ہیں. گلگت بلتستان کی کیبنٹ 40 سے تجاوز کر گئی ہے. جب کیبنٹ 40 سے تجاوز کر جائے گی تو اس صورت میں ہم کیا سمجھیں گے کہ حکومت عوام کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ یہی کچھ کر رہی ہے. پاکستان میں عمران خان چینی کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے وہ گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ اس کی حکومت یہاں پہ جو پی ٹی آئی کی حکومت کر رہی ہے. اس لیے احتجاج کیا، اس لیے ہم معترض ہیں، اس لیے ہم اس بجٹ کو سپورٹ نہیں کرنا چاہتے. 18 سال سے کم بچے ووٹ ہی نہیں ڈالتے. اگر ان کو اس بنیاد پہ آپ سکول دینے کے لیے سے انکار کریں گے کہ اس حلقے سے کوئی دوسرا پارٹی کا بندہ جیتا ہے تو 18 سال سے کم بچوں کی کیا غلطی ہے؟ ان کے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا گیا؟ اس ظلم کے خلاف ہم نے احتجاج کیا، آواز بلند کی. جو ناانصافیہ ہوا ہے ملازمین کے ساتھ، آگے 1 سال پہلے ایک ایکٹ بنا تھا 6,000 ملازمین کو پرمٹ کرنے کے لیے، اس کے اوپر یہ صدمے نو سے حکومت میں آ کے عمل نہیں کیا، تو اس پہ بھی ہمیں اعتراض ہے. ابھی تک اس کے اوپر عمل نہیں کیا، آگے بھی عمل درآمد کا کوئی ایسا راستہ نظر نہیں آ رہا ہے. اس کے علاوہ ملازمین کی جو تنخواہ بڑھانے تھے 20%، 25%، اس میں بھی ابھی تک پتہ چلا کہ 10% بڑھا ہے. عوام کی حق ملنے کی صورت میں ہم ذاتی حق کے لیے انشاءاللہ کوئی احتجاج نہیں کریں گے. یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے. 30 سالوں میں اس کی مثال کبھی نہیں ملتی. یہاں ڈکٹیٹرز بھی آ گئے، مارشل لا بھی لگ گیا، لیکن کبھی کسی نے گلگت بلتستان کے ریجنز کو، حلقوں کو کبھی تقسیم نہیں کیا. یہ تمام لوگوں کا ایکولی گلگت بلتستان کے عوام کا حق ہے. تمام 24 حلقوں کے عوام کے لیے یہی ڈیولپمنٹ پیسہ آیا ہے. جہاں ان کی سیٹیں نہیں آئی ہیں وہاں ایجوکیشن کا بھی نہیں ہے، وہاں ہیلتھ کا بھی نہیں ہے، وہاں ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن سیکٹر کا بھی کوئی پروجیکٹ انہوں نے رکھا نہیں ہے. اسی طرح انہوں نے ریگولر بجٹ کے ساتھ بھی وہی 2-4 ہاتھ کیا ہے. زبردستی کبھی ڈوگروں کے، سکھوں کے زمانے میں نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو حرکت کیا ہے، جو ظلم کی انتہا ہے، وہ ہلاکو خان جیسا ہی کیا ہے. وہی آدمی کر سکتا ہے، کوئی ہیومن بینگ کا کم سے کم جو ہے یہ کام نہیں ہے. گلگت بلتستان کے تاریخ کا سب سے میں سمجھتا ہوں سیاہ ترین دن ہے کہ ایک ایسے بجٹ کو اسمبلی کے فلور پر لایا گیا جو چیف منسٹر صاحب کے گھر میں بنایا گیا. اور وہ بجٹ کے آپ کو معلوم ہے، ہم سب کو ہے، میرے سیاسی تاریخ کا تقریباً 30 سال میں اس پوری سسٹم کا حصہ رہا ہوں. بجٹ کی ایک اپنی طریقہ کار ہوتا ہے. پلاننگ ڈیولپمنٹ ایک ہمارا ادارہ ہے، اور اس ادارے کے رول آف بزنس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بجٹ کی جو فارمولیشن ہے یا اس کی جو ترتیب بھی ہے وہ پلاننگ کمیشن کے اختیار میں ہوتا ہے. لیکن اس دفعہ پہلی بار چونکہ یا ان کی ناتجربہ کاری سمجھ لیجئے، یا ان کی جو ہے ضد سمجھ لیجئے، یا ان کی انا پرستی سمجھ لیجئے، انہوں نے اس بجٹ کو اٹھا کے جو ہے خصوصاً ترقیتی بجٹ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے یہ سوچا کہ یہ 16 ارب جو ترقیتی بجٹ گلگت بلتستان کے لیے مختص کیا گیا ہے وہ یہ ہمارے اپنی ذاتی جو ہے نا پراپرٹی ہے. اس بات کی ہے
तहरीक इंसाफ का यू टर्न आप सब जानते हैं, इनका एक शेवा रहा है यू टर्न लेने का तमाम मामलात के अंदर। तो इस माहिदे के अंदर भी उन्होंने जो हमसे मुज़ाकरात की थी, वहाँ वादा किया था, उस वादे को उन्होंने यू टर्न लिया। और आज की इस बजट को हमें पढ़ने को जब मिला तो हमें पता चला कि गिलगित बल्तिस्तान में जहाँ जहाँ से ये लोग हारे थे और अपोजिशन के मेंबरान जीते थे, उन हलकों को अक्सर नज़रअंदाज की। तो मैं ये समझता हूँ, क्या उन हलकों के अंदर लोग नहीं बसते? क्या वहाँ के लोग इंसान नहीं हैं? क्या उनको हेल्थ की सहूलियत नहीं चाहिए? क्या उनको बिजली और पानी नहीं चाहिए? क्या उनको इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है? हुकूमती रहनुमाओं की गुफ्तगू और अपोजिशन रहनुमाओं के साथ हमारी होने वाली बातचीत को हमने दिखाने की कोशिश की। यकीनन तामीरी तनकीद वो किसी भी इलाके की तरक्की के लिए लाजिम व मलज़ूम समझी जाती है। हमें उम्मीद है कि ये जो तामीरी तनकीद है ये इस इलाके के बेहतर मफाद में जाएगी और जमहूरी जो हुस्न है वो इससे निखर के सामने आएगा। नाज़रीन, यहाँ पर प्रोग्राम अहवाल गिलगित बल्तिस्तान का वक्त अख्ताम पजीर होता है। अल्लाह करीम हर घर गली महल्ला शहर सुबह मुल्क को शाद और आबाद रखे। आमीन या रब्बल आलमीन।